حدیث جو بہت مشہور ہے اور وہ ترمذی کے اندر ہے، ایک مشہور حدیث ہے، ترمذی کے اندر حدیث نمبر ہے 739۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہیں، پہلو میں نہیں ہیں، غائب ہیں، تو میں نے تلاش کیا تو پتہ چلا آپ بقیع قبرستان میں ہیں، بقیع قبرستان میں موجود ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس حدیث میں یہ ذکر ہے 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور آج کے دن اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث موجود ہے ترمذی میں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر 15 شعبان کی رات میں قبرستان جانا جائز نہیں۔ جانے کے لیے 15 شعبان کو بھی جا سکتے ہیں، 16 کو بھی جا سکتے ہیں، 17 18 کو بھی جا سکتے ہیں، لیکن خاص کر کے اگر آپ 15 شعبان کو جاتے ہیں تو اس طرح کا عمل جو ہے جائز نہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں، ایسا خاص کرنا۔ لیکن بہت سارے مسلمان اہل بدعت میں سے جو ہیں ہی کچھ معصوم مسلمان بھی ان کا دیکھا دیکھی 15 شعبان کو جاتے ہیں، میلے ٹھیلے میں اچھا لگتا ہے، جگنے میں، اچھا لباس پہننے میں، کھانے پینے میں، گھومنے میں اچھا لگتا ہے، تو ان کی دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی قبرستان جاتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ نماز پڑھنا ہے آپ کو تو کہاں پڑھیں گے؟ قبرستان جائیں گے۔ نماز پڑھنا ہے تو مسجد ہے، گھر ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قبرستان میں تو نماز ہے ہی نہیں، 15 شعبان کو آپ جا کر کے وہاں رات میں کیا کریں گے؟ نماز پڑھنا، اگر عبادت کرنی ہو تو گھر میں کریں، مسجد میں کریں، قبرستان نہیں جائیں۔ قبرستان میں خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ قبرستان اور حمام یہ 2 جگہ ہے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، الا یہ کہ اگر کسی کی نماز جنازہ چھوٹ جائے تو قبر کے پاس نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ نماز پڑھے گا جو نماز جنازہ ہے، وہ نماز پڑھے گا جس میں رکوع نہیں ہے، وہ نماز پڑھے گا جس میں سجدہ نہیں، جس میں جھکنا نہیں ہے۔